آج 5ویں سپارے میں سے کچھ باتیں سماعت کریں گے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 40 میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ اس پر بات کرنے سے پہلے یہ بتانا چاہوں گا، سورۃ النساء میں عورتوں کے حقوق بیان کیے گئے۔ 4تھے سپارے میں سورۃ النساء شروع ہوئی، جیسا کہ آپ نے 4تھے سپارے میں بھی سماعت کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طریقے سے ان کے حقوق بیان کیے۔ اس کا خلاصہ کلام بیان کرنے کے لیے میں علامہ ادریس صاحب کی کتاب ہے عالمی برادری کا وحشت ناک معاشرہ، اس میں آپ نے ایک برہمن خاتون کا ذکر کیا۔ ہندوازم میں ذات کا بڑا خیال کیا جاتا ہے، ان میں سے یہ ہوتا ہے کہ برہمن ہے، ویش ہے، خشتری ہے، شودر ہے۔ تو برہمن ان میں بڑا ہوتا ہے، ان کا یہ تصور ہے کہ بھگوان نے اسے سر سے بنایا، وہ حکومت کرے گا۔ ویش کو بھگوان نے بازو سے بنایا ہے، وہ لڑائی کرے گا اور یعنی کہ لڑے گا ان کے لیے۔ خشتری کو بھگوان نے پیٹ سے بنایا ہے، وہ روزی کا انتظام کرے گا، اور شودر کو بھگوان نے جو ہندوازم کے نظریہ ہے اس میں یہ ہے کہ پیر سے بنایا ہے، وہ خدمت کرے گا۔ تو برہمن بڑی اونچی ذات ہے ان میں۔ تو اس کی ایک خاتون تھی جس نے ایک ماسٹر کیا، اور اس کو جب عنوان دیا گیا تو یہی تھا تقابل ادیان، پورے دینوں کا تقابل کرنا ہے، پورے جو ادیان ہیں ان کا تقابل کرنا ہے کہ کس نے عورت کو حقوق دیے ہیں۔ تو برہمن خاتون نے جب لکھا، ساروں کو پڑھا، کتاب اللہ کو پڑھا، اور اپنے ہندوازم کو پڑھا، سکھ ازم کو پڑھا، یہاں تک کہ یہودی ازم ہے، عیسائی ازم ہے۔ تو سب کو پڑھنے کے بعد اس نے یہ نتیجہ نکالا کہ جو حقوق عورت کو اسلام نے دیے وہ کسی نے نہیں دیے۔ اب اس پر حکومت نے، ہندوازم نے کیا کیا، اس کی سرٹیفکیٹ جو تھی اسے روک لیا۔ علامہ صاحب نے آن دا ریکارڈ لکھا ہے، ان کے مضامین، ان کے جو رسائل چھپتے ہیں اس کا حوالہ دے کر اپنی کتاب تقابل، وہ کتاب جو ہے علامہ ادریس صاحب کی کہ عالم برادری کا وحشت ناک معاشرہ، آپ نے لکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ایسی آئی کہ اسے ایک نہیں بلکہ 2 سندیں ملی۔ ایک تو وہی جو روک لی گئی تھی، دوسری وہ کہ اس سند سے ملنے سے پہلے یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی برکت سے اسے ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ تو اس لیے دین اسلام کو اگر تعصب کی اینک ہٹا کر کوئی بھی آ کر مطالعہ کرے گا، وہ اسی کے ہو کر رہ جائے گا اور دین اسلام کو اختیار کر جائے گا۔ تو اس لیے کتاب اللہ میں عورتوں کے حقوق بہترین طریقے سے بیان کیے گئے ہیں۔ دین اسلام نے جو حقوق دیے عورت کو، وہ کسی اور مذہب میں نہیں ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی عورت کو نصف حصہ دیا ہے، مرد کو پورا دیا ہے، تو آج اس سے یہ بھی سوال کیا جائے، کیا آج اس عورت کو وہ نصف حصہ بے عینی دیا جا رہا ہے؟ تو آپ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہاں تک حقوق دیے، ایک مقام پر آپ نے مال غنیمت تقسیم کرنا چاہا تو کہا کہ پوچھا سب آ گئے، کہا سب آ گئے لیکن بھانجا نہیں آیا۔ آپ نے کہا اسے بھی لائیں، قوم کا بھانجا انہی میں سے ہے۔ تو آپ نے کہا بھانجے کو اپنی نجی محافل میں رکھا کریں۔ تو اس طرح سے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا ہے۔ تو عورتوں کے حقوق جو اسلام نے دیے ہیں وہ کسی اور مذہب میں نہیں ہے۔ اب آئیے آگے چلتے ہیں۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، بے شک اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ اس کو سمجھانے کے لیے ایک حدیث پاک آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر صحابہ کرام علیہم رضوان کو تعلیم دے رہے تھے، تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا دیا۔
صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ مسکرانا تو بڑا اچھا لگا لیکن وجہ معلوم نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک شخص جو روز میں تمہارے درمیان بیٹھا ہوں لیکن روز محشر کو دیکھ رہا ہوں۔ صحابہ نے عرض کی وہ کیا بات ہے آپ ہمیں بتا دیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک نادان شخص ہے، اس کی نادانی کو دیکھ کر مسکرا رہا ہوں۔ وہ ایسا شخص ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جب پیش ہوتا ہے تو اللہ سے عرض کرتا ہے یا اللہ میرے جو اعضاء ہیں جسم کے اس سے پوچھ لے، دوسرا کوئی گواہ نہ لا۔ تو یہ نادانی تھی، اسے کیا پتہ، اسے معلوم نہیں تھا کہ بھئی آج کیا ہوگا، الیوم نختم علی افواہہم، منہ پر مہر لگا دی جائے گی، وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، ہاتھ کلام کریں گے، پیر کلام کریں گے، جسم کے جو اعضاء ہیں وہ بھی حق بولیں گے، وہ بھی سچ بات کریں گے۔ تو اس کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور ایسے ہی ہوا۔ اس شخص کو جب کہا کہ ٹھیک ہے تمہارے جسم کے اعضاء سے پوچھ لیا جائے گا، جب ان کے جسم کے اعضاء کو حکم دیا جائے گا روز محشر، وہ سب پکار پڑیں گے یا اللہ اس نے یہ گناہ کیا، اس نے یہ گناہ کیا۔ اب وہ اپنے ہی جسم سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ میں نے تمہارے لیے کیا تھا، تمہیں ہی فربہ کرنے کے لیے کیا تھا، تو آج تم میرے خلاف ہو گئے۔ تو اس پیغام سے ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو آج رمضان المبارک میں اس عظیم مہینے میں اس طرح سے اللہ کے قریب ہوتے ہیں کہ رزق حلال بھی اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ صبح سے لے کر شام تک، افطاری سے پہلے تک آپ نے نہیں کھانا تو نہیں کھاتا ہے۔ پھر وہی شخص اگر حرام کا لقمہ کھانا چاہے تو کس طرح کھا لیتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب آپ نے قریب محسوس کر لیا ہے تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر جس طرح اس 30 دن کے مہینے میں، اس عظیم مہینے میں عمل کر رہے ہیں تو اس کے بعد بھی ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اب اس کے بعد سورۃ النساء کی آیت نمبر 64 اسے یاد کر لیں۔ بالخصوص وہ لوگ جو عمرے کی تیاری میں ہیں یا حج کی تیاری میں ہیں، روزہ رسول پر جانے کی تیاری میں ہیں، انہیں یہ آیت یاد ہونی چاہیے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا فرمان ہے؟ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ۔ اس سے پہلے یعنی کہ آیت کا شروع یہاں سے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ہم نے ہر رسول کو صرف اس لیے بھیجا کہ اللہ کے اذن سے اس کی اطاعت کی جائے، نبی کی اطاعت کی جائے، نبی کی پیروی کی جائے۔ اب یہاں پر دیکھیں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، یہاں فرمایا اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں، جاؤ کا آپ کے پاس آئیں، فاستغفروا اللہ، اور مغفرت طلب کریں، اللہ سے مغفرت چاہیں، واستغفر لهم الرسول، اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کریں، لوجد اللہ توابا رحیما، تو پھر کیا ہوگا؟ ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا، بے حد رحم فرمانے والا پائیں گے۔ تو یہاں سے کیا پتہ چلا؟ واضح ہو گیا کہ جب مومنین اپنی جانوں پر ظلم کر لیں، نبی کی بارگاہ میں جائیں اور استغفار کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کر دیں تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ آیت یاد ہونی چاہیے تاکہ وہاں جو شرطی کھڑے ہوتے ہیں، سپاہی کھڑے ہوتے ہیں، وہ کہیں تو ان کو یہ کہیں کہ ہمیں تو یہ پیغام ملا ہے۔ اس پر دلیل بھی سنیں، علامہ غلام مسعود سعید صاحب نے یہاں پر کوٹ کیا ہے اس روایت کو۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے پاس قبولیت توبہ کے حوالے سے مفسرین کی ایک جماعت نے ذکر کیا ہے۔ ان میں سے الشیخ ابو منصور الصباغ نے بھی اس کو ذکر کیا ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب الشامل میں قطبی کی یہ روایت مشہور حکایت بیان کرتے ہیں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر بیٹھا ہوا تھا، یعنی کہ الشامل میں لکھا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ایک اعرابی آیا اور اس نے کیا کیا؟ السلام علیکہ یا رسول اللہ، سلام کرنے کے بعد کہا میں نے اللہ عز و جل کا یہ ارشاد سنا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، یہ آیت پڑھی اور میں آپ کے پاس آ گیا ہوں، اپنے گناہوں پر اللہ سے استغفار چاہتا ہوں،
اور اپنے رب کی بارگاہ میں آپ سے شفاعت طلب کرنے والا ہوں۔ پھر اس نے 2 شعر پڑھے اور چلا گیا۔ قرطبی بیان کرتے ہیں کہ مجھ پر نیند کا غلبہ آ گیا، غالب ہو گئی نیند، اور میں نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ آپ نے فرمایا، اے قرطبی، اس اعرابی کے پاس جا کر اس کو خوشخبری دو کہ اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی ہے۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 329، اور جامع القرآن میں بھی ہے جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 265۔ تو یعنی کہ علامہ صاحب نے لکھا، کثیر جماعت ہے جو اس بات کو لکھتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ پیغام دیا ہے اس حوالے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پر جا کر اس طرح سے دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ تو یہاں پر یہ آیت آپ یاد کر لیں، اور اس آیت کو جب آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل وہاں پر جو شرطی کھڑے ہوں گے وہ آپ کو پریشان نہیں کریں گے، کیونکہ وہ عربی تو جانتے ہیں، اور جب اتنا کچھ جاننے کے باوجود بھی اگر نہ مانیں تو پھر کیا کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کریم میں جو پیغام ہے، اہل سنت و جماعت کے جو عقیدہ ہے، جو عقائد اہل سنت ہیں، جو معمولات اہل سنت ہیں، وہ قرآن و حدیث کے عین مطابق ہیں۔ جو پیغام قرآن نے دیا ہے اسی پر ہی عمل کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر نبی کی شان بیان کی، فلا وربک لا یؤمنون، اے رسول آپ کے رب کی قسم، انداز دیکھیں، آپ کے رب کی قسم، فلا وربک لا یؤمنون، یہ مومن نہیں ہو سکتے حتی یحکموک، یہاں تک کہ یہ آپ کو حاکم نہ مان لیں، اپنے فیصلوں میں، اپنے معاملات میں، اپنے باہمی جھگڑے میں آپ کو حاکم نہ مان لیں، یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رب نے جگہ جا بجا بیان کی ہے، جیسا کہ کل بھی آپ نے سماعت کیا تھا، آج بھی آپ نے سماعت کیا۔ قرآن کے آیتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود ہے اور نبی کی شانیں موجود ہیں۔ اب اسی قسم کی بات کر لیں، فلا وربک کا آپ کے رب کی قسم، کہیں فرمایا لعمرک کا آپ کی زندگی کی قسم، مطلب کیا بنا کہ زندگیاں سارے نبیوں کی عظیم ہیں لیکن آپ کی زندگی بڑی عظیم ہے۔ اسی طرح لا اقسم بہذا البلد کہ شہر مکہ کی قسم فرمایا رب تعالیٰ نے، تو معنی کیا بنا، وانت حل بہذا البلد، اس لیے نہیں، اللہ فرماتا ہے کہ وجہ کیا ہے، آگے وجہ بیان کر دی۔ ٹھیک ہے، حتیم کعبہ ہے اور وہاں پر صفا مروہ ہے، عظیم باتیں ہیں، اور مقام ابراہیم ہے، وہ بھی عظیم بات ہے، لیکن قسم فرمانے کی وجہ یہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے محبوب آپ اس میں رہتے ہیں۔ والعصر، زمانے کی قسم، زمانے سارے عظیم ہیں لیکن آپ کا زمانہ سب سے عظیم۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بڑے پیغامات دیے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نبی کی محبت میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔